اسی طرح قربانی کے جب ایام آ جاتے ہیں تو ایک لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، اور جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، دانشور ہیں، عقل پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا اربوں خربوں پیسہ قربانی پہ ضائع کر دیتے ہیں، نالیوں میں بہا دیتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ زہر اگلتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، دین سے دور کرتے ہیں۔ اب یہی پیسہ اگر کسی غریب کے کام آ جائے، کسی بچی کی شادی ہو جائے، کوئی ہسپتالوں میں لگ جائے، اسکولوں میں لگ جائے، تو کتنا زیادہ امت کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ قربانی میں کیا فائدہ ہے؟ جانوروں کو خربوں کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کیے جاتے ہیں۔ جو عقل سے پیدل لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قربانی کا معاملہ عقل پہ پرکھنے والا معاملہ نہیں ہے، ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تو چیک کریں، کس طرح یہ قربانی ہم تک پہنچی ہے، واجب ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خواب میں فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، حکم دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پلٹ کے یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ آج تک کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، مجھے کیوں حکم دے دیا گیا؟ نہیں، بلکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بالکل کوئی سوال نہیں اٹھایا اور اللہ کا حکم ہو گیا، خواب کی شکل میں ہوا۔ صبح اٹھے، بیدار ہوئے، اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اب بیٹا بھی وہ تھا جس کی پشت سے، جس کی نسل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ کیسا خوبصورت جواب دیا۔ یہ ابھی نابالغ بچہ ہے، نو عمر بچہ ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ اب دیکھیں معصوم بچے کو قتل کرنا عین جنگ کے دوران بھی جائز نہیں ہے، کافروں کے بچے کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اتنا تحفظ دیتی ہے کہ اگر میدان جنگ کے اندر چھوٹا معصوم بچہ سامنے آ گیا تو اس کو قتل نہ کریں، عورتوں کو قتل نہ کریں، میدان جنگ جو بوڑھے ہیں ان کو قتل نہ کریں، جو اپنا ہاتھ اٹھا لیں جنگ روک دیں ان کو بھی قتل نہ کریں۔ اتنا تحفظ جانوں کو دیتا ہے یہ اسلام۔ اب معصوم بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، اس کو قتل کر دینا، مار دینا جنگ کے درمیان بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے سے بچے کو مار دینا، اس کو ذبح کر دینا اللہ کے نام پر یہ حکم ہو گیا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو کوئی سوال نہیں کیا آگے سے کہ ابا جان یہ تو خواب ہے، خواب تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اور آج تک کسی نے اپنے بیٹے کو تو ذبح نہیں کیا۔ دونوں پیغمبر ہیں، لیکن اطاعت دیکھیں، اللہ کے حکم کی اہمیت دلوں میں دیکھیں۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کا جو حکم ہوا ہے اب کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیں کیسا خوبصورت جواب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعتاً میں نے اللہ سے مانگا تھا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرنا، اور کیسا اللہ نے بیٹا عطا کیا، کیسی اطاعت ہے، پتہ بھی ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا لیکن پھر بھی یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ کوئی میرے اس امر پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، فوراً اطاعت اور فرما برداری۔ دیکھیں قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اور آج اگر اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ قربانی کرو، سال میں ایک مرتبہ یہ جانوروں کو ذبح کرو اللہ کے نام پر، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ کہیں اور لگ جائے۔ یاد رکھیں یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ عقل پرستی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ عقل پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزوں پہ مسح کے بارے میں پوچھا گیا، فرمانے لگے اگر یہ ہمارا دین عقل کے تابع ہوتا تو عقل کہتی ہے موزوں کے نیچے مسح کیا جائے، لیکن دین کہتا ہے موزوں کے اوپر مسح کیا جائے۔ تو ہم عقل کی بات نہیں مانیں گے، ہم دین دیکھیں گے دین کیا کہہ رہا ہے۔ اور دین کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے حکم کو مان لینا، آگے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا لینا، اللہ کی اطاعت میں لگ جانا، اللہ اور اس کے رسول کی، اسی کا نام دین ہے۔ جب قربانی کا حکم آ گیا تو ہمیں اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے چاہے ہماری جانیں بھی ہمیں قربان کرنا پڑ جائے تو ہم کوئی دریغ نہیں کریں گے، چونکہ میرے مالک کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب ایسے سوال اٹھانا قربانی کے موقع پر قطعاً جائز نہیں ہے، اور ان سوالوں کی وجہ سے قربانی کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسے سوالوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یاد رکھیں صدقے کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن قربانی کرنا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایام قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ اب دیکھیں جانور اللہ نے دیے
ساری ہماری عبادتیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی اس کے لیے مانگ رہے ہیں حکم کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی توقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے حکم دی اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کی فکر میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا حکم ہو گیا، اب ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو یاد رکھیں یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کو چاہیے کہ عقل کے اپنے گھوڑے بیچ کر اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے حکم کی اہمیت دلوں میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اسی کو پورا کرنے میں ہماری دونوں جہانوں کی بہتری اور کامیابی ہے۔